میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جمعۃ الوداع کے جلسے میں بھی یہ بات کو کہا اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم کو اس ملک کے عوام سے معافی چاہنا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی، ان کی حکومت کی نااہلی، ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں آفیشیلی 4000 لوگ مر رہے ہیں۔ 4000 نہیں مر رہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نریندر مودی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام ذمہ داری بھارت کے پردھان منتری پر عائد ہوتی ہے۔ میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسد الدین اویسی ایک سیاسی بات کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹسٹ بول چکے تھے کہ کووڈ-19 کورونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا، یہ سو رہے تھے، ان کے پاس سب چیز، ہر چیز بتا دی گئی تھی، مگر انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ آپ بتائیے، سپریم کورٹ کے سامنے حکومت جا کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے نریندر مودی کی حکومت کے نریندر مودی وزیر اعظم اور امت شاہ ہوم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وزیر اعظم اور امت شاہ ہوم آکسیجن کے ذمہ دار ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے علیحدہ کمیٹی کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم اور ہوم منسٹر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے سپریم کورٹ نے ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دی۔ کیا اس بات کو نہیں مانتے وزیر اعظم کہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا ایس جی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس ملک میں آکسیجن کی ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بذات خود کی ذمہ داری ہے؟ تو پھر آج سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو مسترد کیوں کیا؟ اس لیے مسترد کیا کہ آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، سپریم کورٹ نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اخلاقی طور پر آپ حکومت کرنے کا اختیار کھو چکے ہیں۔ اسی لیے بھارت کے وزیر اعظم کو بھارت کے لوگوں سے معافی چاہنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے دوسری بات کیا کہی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ویکسین پالیسی بھارت کے آئین، بھارت کے سمویدھان میں رائٹ ٹو لائف ایک بنیادی حق ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اگر ویکسین لینا ہے تو اس میں اس ایپ میں جاؤ، نام، ارے کیوں ڈالنا چاہیے؟ نکال کے پھینکیے اس کو۔ جس کسی کو انجیکشن لینا ہے پورے لوگ آئیں گے، آپ انجیکشن دو آپ، مگر نہیں ایپ میں جاؤ۔ ارے ایپ میں جاتے نہیں ہیں، وہ گئے بھی تو پھر وہ انجیکشن نہیں ملتا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے ویکسین نہیں دے رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو، اگر ویکسین دے دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آج لوگ لینے تیار ہیں ویکسین، مگر ویکسین ہی نہیں ہے۔ ہم بحیثیت ملک امریکہ کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اس لائسنس کو، جو دواؤں کا لائسنس ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو بنا لے، مگر ہمارے ملک میں وزیر اعظم ICMR نے کو ویکسین کو بنایا اور لائسنس دیا بھارت بائیو ٹیک کو، آپ کیوں نہیں دیتے دوسرے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو؟ کیوں صرف 2 کمپنی بنائیں گے؟ بھارت کے قانون میں آپ کو اختیار ہے، پیٹنٹ ایکٹ 92 کے تحت، رولز کے تحت، کنٹرول ایکٹ کے تحت آپ دے سکتے ہیں لائسنس، دیجئے نا۔ صرف 2 کمپنیاں کیسے بنائیں گے 137 کروڑ لوگوں کے لیے؟ اور اگر اس رفتار سے چلے گا بھی کام تو 2 سال لگ جائیں گے۔ 2 سال میں کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ بیمار پڑیں گے؟ یہ حکومت کہاں ہے؟ حکومت غائب ہے، حکومت کچھ نہیں ہے، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کی نااہلی ہم کو قبرستان میں، شمشان میں دکھ رہی ہے۔ حکومت کی ناکامی ہم کو مرنے والوں کی آہوں اور ان کی سسکیوں میں نظر آ رہی ہے۔ کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ آکسیجن سپلائی کرنا گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اس میں سراسر ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ آکسیجن سپلائی کرنا آپ کا کام ہے، بھارت کے وزیر اعظم آکسیجن نہیں مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، باوجود اس کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی سرکار ٹرین میں آیا فنا، کہیں نہیں آ رہا، آکسیجن نہیں مل رہا ہے۔ دلی میں آکسیجن نہیں ہے، مدھیہ پردیش میں نہیں ہے، اتر پردیش میں نہیں ہے آکسیجن، کتنی ریاستوں میں آکسیجن نہیں ہے۔ آندھرا حکومت کہہ رہی ہے، تلنگانہ کی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کو
500 मीट्रिक टन दिया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, सिर्फ आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरासर ये हुकूमत की नाकामी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते वजीर आजम, 100 मीडिया वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बताइए फिर क्या करेंगे, अवाम कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के गांव में जहां पर लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि जिस गांव में साल में 2 लोग मरते थे, आज उन गांवों में रोज 10-10 लोग मर रहे हैं। 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। बताइए आप कहां जाएंगे? लोग गरीब परेशान हैं और आप क्या कर रहे हैं? बताइए आपकी सरकार क्या करना चाहती है? कोई प्लान ही नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी बना दिया है। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है इस हुकूमत पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरासर बीजेपी की नाकामी है। और वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद कर रहे हैं, ये बोले अरे बोलता रहूंगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं, दलाइल के साथ बता रहा हूं। ये मोदी हुकूमत ने वैक्सीन को नहीं खरीदा, और जो वैक्सीन यहां बने अपनी फोटो लगाकर आप बैरूनी मुमालिक को भिजा दिए आपकी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए। 6 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर के मुल्कों में भिजाई। क्यों भिजाया आपने? ये भारत से मोहब्बत है, भारत के देशवासियों से आपकी मोहब्बत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये इन बातों का जिक्र करना बेहद जरूरी था जो मैंने आपके सामने